مہمانوں سے بھرے گھر میں وہ نازک سی لڑکی اپنے سامنے کھڑے شخص کے پاؤں پڑی گر گرا رہی تھی۔ ساحل، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، پلیز ایسا مت کیجیے۔ میرا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، پلیز مجھے طلاق مت دیجیے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ ساحل، میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی کے ابھی سے طلاق دے کر اس گھر سے نکالو، یا پھر میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ساحل نے ایک نظر اپنے پاؤں میں گراتی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے وہ اس سے دور ہوا۔ میں تمہیں طلاق دیتا، حیام حسین، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حیام اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی چیخی، نہیں نہیں ساحل، پلیز ایسا مت کیجیے۔ میں گھر کے ایک کونے میں پڑی رہوں گی، آپ کی نظروں کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، پلیز ایسا مت کیجیے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے شوہر نے اپنے منہ سے آخری الفاظ ادا کیے، طلاق دیتا ہوں۔ حیام کی سسکیاں تھم گئی، وہ صدمے کسی حالت میں کھڑی تھی جب شہینہ نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر دروازے سے باہر نکالا اور اس کی طرف تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ شگفتہ بیگم ہسپتال کے بیڈ پر نکاہت میں لیٹی ہوئی تھی۔ پہلی اولاد بیٹے کی صورت میں دینے کے بعد آج خدا نے انہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا۔ نرس ننھی سی پری کو کمبل میں لپیٹے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے آرام سے دروازہ کھول کر شگفتہ کا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ نرس جو بچی کو شگفتہ کے حوالے کرنے لگی تھی، وہ بھی حیرانی سے کھڑے اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے ندیم، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ شگفتہ بیگم پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ندیم نے ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ اپنی بہن کو اس حال میں صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ انہیں بے خبر بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ حسین بھائی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر شگفتہ پر بجلی بن کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کا شوہر اس کے لیے فروٹ لانے کے لیے ہاسپٹل سے باہر گیا تھا، مگر بے دھیانی سے سر پار کرتے گاڑی سے ٹکرا گیا تھا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے شگفتہ بیگم کے شوہر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی اور ان 2 ہفتوں میں انہوں نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے منحوس سمجھ رہی تھی، جو دنیا میں آتے ہی اس کے شوہر کو کھا گئی۔ رقیہ بیگم جہاں اپنے بیٹے کی موت پر افسردہ تھی، وہیں انہیں اپنی بہو کی سوچ پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ انہیں بہت سمجھا چکی تھی کہ یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، کوئی کسی کے لیے منحوس بن کر نہیں آتا، مگر شگفتہ بیگم کچھ بھی سننے کے حق میں نہ تھی۔ انہوں نے اپنے 2 ہفتے کی بیٹی کو رقیہ بیگم کے حوالے کرتے ان کا پورشن بھی الگ کر دیا کہ اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ رقیہ بیگم نے اس ننھی سی پڑی جیسی بیٹی کا نام حیام حسین رکھا اور ہمیشہ اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، آسمان پر اچانک سے بادل چھا گئے۔ حیام کالج سے آ کر اپنی اور دادی کے کپڑے دھونے کے بعد سو گئی۔ ابھی وہ آنکھیں مسلتی کمرے سے باہر نکلی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر بھاگتی اپنی دادی کے پاس پہنچی۔ رقیہ بیگم حیام کو سوتا دیکھ چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادو، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ کوئی کام ہو تو مجھے اٹھا دیا کرے، اب آپ اس عمر میں سیڑھی چڑھ سکتی ہے کیا؟ وہ انہیں کندھوں سے پکڑ کر ذہن میں پڑی چارپائی پہ بٹھا چکی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے انہیں مصنوعی غصہ دکھا رہی تھی۔ ہاں بھئی، اب تم جوان ہو گئی ہو تو اپنی دادی کو بوڑھی ہونے کے تانے ہی دو گی نا۔ حیام جو چھت پر کپڑے اتارنے جا رہی تھی، اپنی دادی کی بات پر پلٹی اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اوہ ہو میری پیاری دادو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو تانا دے رہی ہوں تو خدا کے لیے اسے تانا ہی سمجھ لیجیے۔ تھوڑی سی غیرت جگائیے اور دوبارہ سیڑھیوں پر قدم رکھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ حیام جو پہلے بہت پیار سے بول رہی تھی، بات کے آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ شرارتی انداز میں اپنی دادی کو پھر سے تپانے والے انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ رقیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دن کے 12 بجے رہے تھے، مگر دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یتیم خانے کے ایڈمن کے آفس سے نکلتے ارحم خان کی نظر لاؤں پہ بچوں کے بینچ پر بیٹھی اس لڑکی پہ پڑی، جو آتش دان کے سامنے ہاتھ گرم کرنے کے بعد انہیں پاس بیٹھے بچوں کے گالوں پر لگاتی، پھر سے یہی عمل دہراتی۔ ارحم خان کو بچوں کے بیچ میں بیٹھی خود بھی ایک معصوم سی بچی لگی۔ اس سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھنے لگا، جو اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔
हयाम ने सर्दी से कांपते हुए घर में कदम रखा। उसके कॉलेज के फाइनल इम्तिहान हो चुके थे और आजकल वो फ्री ही थी। या तो सारा दिन अपनी दादी को छेड़ती, उनसे मजाक करते गुजारती, या फिर किसी दिन उनकी दादी दवाइयों के जेर सर काफी गिलर तक सोती रहती तो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए घर से कुछ ही फासले पर मौजूद यतीम खाने चले जाते। उसे उन बच्चों में और खुद में कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता था। उन बच्चों को देखते हुए वो अक्सर सोचती थी कि इनमें से भी शायद कोई ऐसा हो जो अपनों के होते हुए भी यतीम जैसी जिंदगी गुजार रहा हो। अभी वो वहीं से आ रही थी। शदीद सर्दी से उसके हाथ पांव सर्द पड़ गए थे। वो सीधा अपनी दादी के कमरे में गई जो अभी तक सो रही थी। फिर वो खाना बनाने के लिए किचन की जानिब मुड़ गई। हयाम बैठा, जल्दी तैयार हो जाओ। और कितना वक्त लगाओगी? एक तो आजकल की लड़कियां 2 घंटे के फंक्शन में जाने के लिए पहले 4 घंटे तैयारी में ही लगा देती हैं। रकिया बेगम के दूर पार के रिश्तेदारों ने उन्हें शादी पर बुलाया था, मगर वो कब से आईने के सामने खड़ी हयाम से अब उकता गई थी। हयाम जिसे अभी आधा घंटा हुआ था, उसने मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी और बालों को खुला छोड़कर शोल्डर्स पर डाला था और अब अपने ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी ढूंढ रही थी, मगर उसे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। उसे अपनी दादी के अंदाज पर हंसी आई जो आधे घंटे को 4 घंटों से मिला रही थी। उसे जल्दी से हल्का फुल्का फुल्का मैच होता नेकलेस गले में पहना और दुपट्टा सर पर ओढ़े बाहर निकली। रकिया बेगम ने उसे बाहर निकलता देखकर सुकून की सांस पड़ी। 1 घंटे बाद वो अपनी दादी के साथ शादी के फंक्शन में बैठी इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। वो जब भी उसे किसी फंक्शन में जाती तो आसपास के लोगों को नोट करना उसका पसंदीदा काम था। अभी भी वो थोड़ी के नीचे कोहनी जमाए साथ के टेबल पर बैठे लड़कियों को देख रही थी। साहिल शादी हॉल में कदम रखता आसपास नजरें दौड़ा रहा था जब उसकी नजर सामने के टेबल पर बैठी उस लड़की पर पड़ी। सर पर दुपट्टा सलीके से जमाए मासूम से चेहरे वाली वो लड़की पहली ही नजर में उसके दिल में उतर गई थी। वो अपनी अम्मी के साथ इस फंक्शन में आया था। लड़की पर नजरें जमाए वो थोड़ी दूर खड़ी अपनी माँ की तरफ बढ़ा। हयाम 20 साल की हो चुकी थी और उसकी दादी दिन ब दिन अपनी बिगड़ती तबीयत की वजह से उसके लिए परेशान थी। शादी के फंक्शन से आने के बाद कुछ ही दिनों में एक औरत हयाम के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर उनके घर आई थी। रकिया बेगम उन्हें जानती थी, इसलिए उन्हें हयाम के लिए ये रिश्ता मुनासिब लगा। लड़का एक आम सी जॉब करता था, मगर इतना हो जाता था कि वो किसी का मोहताज नहीं था। हयाम ने खामोशी से अपने दादी के फैसले को तस्लीम कर लिया था। साहिल अपनी मनपसंद लड़की को पाकर बेहद खुश था। हयाम वही लड़की थी जिसे उसने शादी हॉल में देखा था और वो उसके हुस्न पर दिल हार बैठा था। वो हयाम का हद से ज्यादा ख्याल रखता। हयाम की शादी के चंद महीने बाद ही रकिया बेगम दुनिया से रुखसत हो गई। हयाम का भाई भी 25 साल का हो चुका था और उसकी माँ भी जिंदा थी, जिन्होंने अपनी दादी की मैयत पर देखा था, मगर उनके होते हुए हयाम का इस दुनिया में साहिल के अलावा कोई सहारा न रहा था। 1 साल गुजरा और साहिल का रवैया हयाम के साथ बदलने लगा। अभी तक औलाद की खुशखबरी ना मिलने से साहिल की माँ और बहन भी दिन ब दिन उसे बांझ होने के ताने देने लगी, जिससे वो रोज बरोज मुरझाती जा रही थी। अगले कुछ ही महीनों में हयाम के हुस्न से साहिल का दिल भी भर चुका था। हयाम साहिल का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, दिन रात औलाद के लिए दुआएं मांगती, मगर सब कुछ खाली जा रहा था और 3 साल बाद वो माँ ना बन सकी। कुछ दिन पहले ही साहिल के मामू की बेटी शहीना अपनी फुप्पो के घर रहने के लिए आई थी। ना जाने वो खुद आई थी या किसी साजिश के तहत बुलाई गई थी। शहीना को इस घर में रहते हुए 1 महीना गुजर चुका था। हयाम की निगाहों में अब कुछ खटकने लगा था। शहीना का साहिल को देखकर शर्माना और साहिल का नजरों से इशारे करना अब हयाम की आंखों से कुछ भी छुपा ना था। 1-2 बार उसने साहिल से इस बारे में पूछने की कोशिश की तो जवाब में उसे खड़ी खड़ी सुनाता बोला था कि बीवी हो तो बीवी बन करो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। हयाम सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करती जा रही थी, क्योंकि उसका इस घर के अलावा कोई सहारा नहीं था। फिर एक शाम साहिल जो शहीना को शॉपिंग के बहाने बाहर ले गया था, सबके सामने उसका हाथ पकड़े घर में दाखिल हुआ।
تو ساحل کی ماں نے ان دونوں کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ حیام جو کچن سے نکل رہی تھی ساحل کے ہاتھ میں، شہینہ کا ہاتھ دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ ساحل نے آگے بڑھتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ شہینہ سے نکاح کر چکا ہے اور اب شہینہ یہی رہے گی اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے۔ ساحل کی ماں اور بہن تو خوش ہو گئی تھی، وہ تو پہلے ہی اس کی دوسری شادی کروانے کے پر تول رہی تھی، مگر حیام کو ساحل سے یہ ہو گئی کہ وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ اس سے تو شکایت بھی نہ ہو سکی، کرتی بھی تو کس منہ سے؟ اگر وہ اسے اولاد دے دیتی تو یہ ہوتا ہی نہ۔ دن ہفتوں میں بدلتے اور ہفتے مہینوں میں، اور شہینہ نے گھر میں خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ساحل نے اس کی ماں نے تو اس خبر پر سے سر آنکھوں پر بٹھا لیا، اور حیام کی حیثیت اب اس گھر میں ایک ملازمہ جیسی رہ گئی تھی۔ دن رات اس سے شہینہ کی خدمت کروائی جاتی، گھر کے کام کروائے جاتے، اور رات کو وہ اکیلی اپنے کمرے میں خاموش آہیں بھرتی۔ 8 مہینے پڑ لگا کر گزر گئے، اور اسی دوران ساحل کی بہن شبنم کا رشتہ ہو چکا تھا، اور اب اس کی شادی کے دن قریب تھے۔ شہینہ تو پہلے ہی کوئی کام نہیں کرتی تھی، اور اب تو اس کے بھی 9 مہینے پورے ہونے کو تھے۔ حیام کو دن رات پکایا جاتا، بالآخر شادی کے دن آن پہنچا۔ بارات کا فنکشن گھر میں ہی رکھا گیا تھا، ہر طرف رنگ برنگے لباس پہنے مردوں اور عورتوں کا جھرمٹ تھا۔ حیام جو کبھی ایک کونے میں بیٹھ کر اسے فنکشنز کو انجوائے کیا کرتی تھی، آج وہ باگ کر انتظامات کرواتے ہوئے تھک چکی تھی۔ ابھی بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر چیئر پر بیٹھی ہی تھی جب اس کی ساس نے دور سے اسے اشارہ کر کر اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ بے دھیانی سے تیز چلتی ہوئی اپنے دوپٹے میں الجھتے ایک طرف کو لڑکھڑائی اور پاس کھڑی عورت سے ٹکرا گئی۔ شہینہ جو بارات کے لیے آئی عورتوں کے ساتھ کھڑی تھی، ایک دم سے پیچھے دھکا لگنے پر گرتی بچی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے حیام کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر چکی تھی۔ ساحل جو دور کھڑا اپنے باس کے دوست ارحم خان کو ویلکم کر رہا تھا، شہینہ کی تیز آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ شہینہ اپنی ساس سے مخاطب تھی، دیکھ رہے ہیں امی جی، اس بانچ لڑکی سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ میں ماں بننے والی، ابھی یہ مجھے گرا کر میرا نقصان مجھے بچانا چاہ رہی تھی۔ حیام کی آنکھوں پہ آنسو بہنے تھے، وہ جو پہلے ہی کب سے آس پاس کی عورتوں کی زبانوں سے اپنے لیے 5 غلط سنتے خود کو سنبھال رہی تھی، اب وہ اپنے آنسو روک نہ سکی۔ ساحل تیزی سے ان کی طرف بڑھا، کیا بات ہے، کیوں تماشا لگا رکھا ہے؟ ساحل نے دبی آواز سے ان پر غصہ کیا تھا۔ شہینہ ساحل کی آواز پر اس کی طرف پلٹی۔ ساحل، اس نے مجھے جان بوجھ کر دھکا دیا ہے، یہ چاہتی نہیں ہے کہ آپ باپ بننے کی خوشی دیکھو۔ ساحل نے ایک نظر پاس کھڑی حیام کو دیکھا، جو کہ خوف سے کھڑی کانپ رہی تھی۔ نہیں ساحل، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے دوپٹے میں الجھ گئی تھی، میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی۔ شہینہ کی اس کی معصوم سی صورت زہر لگنے لگی تھی، بہت مشکل سے اسے یہ موقع ملا تھا، اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، آج یہ مجھ سے ٹکرائی ہے، کل یہ مجھے دھکا دے کر گرا دے گی، میں ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ساحل کی ماں جو خود بھی حیام سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی آگے بڑھی، اور شہینہ کہا کہ شہینہ ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، حیام جان بوجھ کر اس سے ٹکرائی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، سب لوگ تماشائی بنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ارحم کی نگاہیں اس کانپتی لڑکی پر جمی تھی، وہ لڑکی جسے یتیم خانے میں دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے، کس طرح یہاں ذلیل ہو رہی تھی۔ وہ صد میں کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ امی جان، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو مجھے بلایا تھا، میں تو آپ کے پاس آ رہی تھی، تو جلدی میں لڑکھڑا گئی۔ اسے اپنی ساس سے اس قدر سنگ دلی کی امید نہیں تھی۔ شہینہ نے ساحل کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آپ کو بھی ابھی کے ابھی فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو یہ آپ کی بیوی رہے گی یا میں۔ شہینہ کی بات پر حیام کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ساحل نے ایک نظر حیام پر ڈالی، وہ خود بھی اب اس سے اکتا چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے الفاظ زہر بن کر حیام کے کانوں میں اترے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں حیام حسین، طلاق دیتا۔ نہیں ساحل، میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا،
میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی تھی اس سے، پلیز ایسا مت کیجیے۔ وہ اس کے قدموں میں گر پڑی تھی مگر ساحل نے اب اپنے آخری بار الفاظ کو مکمل کیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حیا اپنی جگہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ اسے ساحل سے اس قدر سنگ دلی کی امید نہیں تھی۔ شہینہ اسے بت بنی دیکھ کر آگے بڑھی اور باری سے گھسیٹتے اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ حیام کے منہ پر دروازہ بند کرتے اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ حیام خان فوراً باہر کی جانب لپکا۔ وہ لڑکی جو پہلی نظر میں اس کے دل کو چھو گئی تھی، آج 4 سال بعد اسے اس حال میں ملی تھی۔ اس دن کے بعد وہ محض اس کے لیے بہت بار یتیم خانے گیا تھا مگر اسے دوبارہ کبھی نظر نہ آئی۔ حیام بے جان قدموں سے اندھیری سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ خالی دماغ کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک اس کے کانوں میں ایک لڑکوں کے کہکوں کی آوازیں پڑی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں کچھ لڑکے اسے دیکھ کر آپس میں چامگوئیاں کرتے ہنس رہے تھے۔ حیام کو اب کسی مذاق اڑاتے والے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک سے لڑکوں کی نیت بدلی۔ اسے خاموشی سے گرتا دیکھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ایک لڑکے نے پیچھے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ ارے اس حسینہ، اتنی رات کو اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حیام اس کی کھینچ کر چھوڑنے پر ایک دم لڑکھڑا کر گری تھی۔ حیام کے پیچھے بھاگتے گلی کی نکڑ سے مڑتے سامنے کا منظر دیکھ کر ارحم خان کا خون کھول اٹھا۔ وہ ہوا کی تیزی سے ان لڑکوں کے سر پر پہنچا، اس لڑکے کو گردن سے پکڑ کر ایسے زور سے کھینچا کہ وہ زمین پر گرا۔ اس کے بعد ارحم سوچے سمجھے بغیر ان کو پیٹتا چلا گیا۔ بہت مشکل سے وہ لڑکے جان بچا کر بھاگے۔ حیام آنکھوں میں آنسو لیے ابھی تک زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی سب سے فالتو لڑکی ہے۔ ارحم آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو چھوڑ دوں گا مگر اس طرح سنسان سڑکوں پہ گھومنا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ حیام کے ہونٹوں پر تنزیہ ہنسی ابھری۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس سے برا کیا ہی برا ہوگا۔ اس وقت ارحم کو شدید مایوس لگی۔ ارحم نے اس کی ٹوٹے بکھرے وجود پر نظریں ڈالی۔ وہ شادی پر اچھا تیار ہوئی تھی اور اب رو رو کر اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو گئی تھی جو اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ارحم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حیام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارحم کو اس کی گہری دکھ سے بھری آنکھوں میں اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ حیام شادی میں اسے ساحل کے ساتھ کھڑا دیکھ چکی تھی۔ آپ یہاں مجھ سے ہمدردی جتانے آئے ہیں؟ حیام کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس رات کے وقت سنسان سڑکوں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے آپ سے ہمدردی نہیں ہے، انسانیت کے ناطے اپنائیت ہو رہی ہے۔ ارحم کی بات پر حیام نے پاگلوں کی طرح کہکا لگایا۔ جس کا شوہر بھی اس کا نہ ہو، اب دنیا میں کون ہی اس کا اپنا ہوگا؟ ارحم کو شدید دکھ ہوا۔ بلاخر ارحم کی ضد کے آگے حیام نے ہتھیار ڈال دی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دیجیے۔ اس کی رضامندی پر ارحم نے سکون کی سانس پڑی اور اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے حیام کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حیام بغیر کوئی تاثر دیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارحم چلتا ہوا دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد عام سے علاقے میں ایک مکان کے سامنے حیام نے گاڑی روکنے کا کہا۔ ارحم نے چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کی۔ حیام نے گاڑی سے اتر کر ڈور بیل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے دل کانپ رہا تھا یہ سوچ کر کہ نہ جانے اس کی ماں اور بھائی اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ارحم وہیں بیٹھا رہا جب تک اسے اپنی آنکھوں سے گھر میں داخل ہوتا نہ دیکھ لیتا تھا۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوسری بار ڈور بیل بجانے پر ایک لڑکی نے آنکھیں مسلتے ہوئی دروازہ کھولا۔ اس کی ماں بھی اٹھ کر پریشان سی پیچھے ہی آ گئی تھی کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ حیام کو سامنے کھڑا دیکھ شاہ زیب کو ایک لمحے لگا کہ اسے پہچانا نہیں۔ اپنی آنکھیں پھاڑے رات کی اس بکھرے حلیے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس حالت میں؟
اتنی رات کو؟ شاہزہیں بیٹا کون ہے؟ پیچھے سے اس کی ماں کی آواز حیام کے کانوں میں پڑی تو اپنے بھائی کو ہٹاتے اپنی ماں کی جانب لپکی اور وہ ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ ہچکی اس میں رو رہی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اسے کھینچ کر خود سے الگ کیا۔ ارے ہٹو پیچھے، تم کہاں سے نازل ہوئی ہو اس وقت؟ اور یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے؟ حیام ان کے سوالوں پر روتے انہیں سب بتا چکی تھی، مگر حیام پر ذرا سا بھی انہیں رحم نہ آیا۔ شگفتہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہ جانے کیا گل کھلاتی پکڑی گئی ہوگی جو شوہر نے اتنی رات کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ حیام پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی اور ان کے پاؤں پڑی۔ نہیں امی، آپ تو میرا یقین کریں، میری ماں ہیں آپ، میرا یقین کیجیے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز مجھ پر رحم کیجیے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ مگر شگفتہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پاؤں سے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی اس دہلیز پر قدم رکھنے کی جرت مت کرنا۔ تم میرے لیے اسی دن مر گئی تھی جب میرا شوہر تم جیسی منحوس کے پیدا ہونے پر مر گیا تھا۔ میری بلا سے تم مرو یا جیو، جاؤ یہاں سے، اسی طرح کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ۔ آج بھی حسین کی موت کا ذمہ دار حیام کو ہی سمجھتی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ حیام نے دروازے کو پیٹا۔ امی، مجھے اندر آنے دیجیے، میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، پلیز دروازہ کھولیے۔ وہ پوٹ پوٹ کر روتی ماں کو پکار رہی تھی۔ ارحم سارا منظر دیکھ کر صدمے کسی کیفیت میں تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترتا اور حیام کی طرف بڑھا۔ حیام یہ سب برداشت نہ کرتے اس کی باہوں میں وہی جھول گئی تھی۔ ارحم نے ایک کرب بڑی نگاہ اپنی باہوں میں بے ہوش لڑکی بتا لی۔ نہ جانے کیا قصور تھا اس معصوم سی لڑکی کا جو ہر کوئی اسے دھتکار رہا تھا۔ سب نے اس پر دروازے بند کر دیے تھے۔ ارحم نے اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے کچھ بھی سمجھنے نہ سوچنے کا موقع نہ دیا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ دی۔ ارحم خان کا شمار شہر کے معروف بزنس مینز کو ہوتا تھا۔ ساحل سے اس کی ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی تھی۔ وہ ارحم کے دوست وہیب کا سیکرٹری تھا۔ ارحم کو وہ بہت ٹیلنٹڈ لگا، اس لیے اکثر اس کی کاروباری سلسلہ میں ساحل سے بات ہوتی رہتی تھی۔ آج ساحل نے اسے اپنی اکلوتی بہن کی شادی پر انوائٹ کیا تھا تو اس کی بات کو رد نہ کر سکا۔ ساحل ہمیشہ اسے زہیب سر کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اس نے زہیب کو بھی انوائٹ کیا تھا مگر وہ کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شامل نہیں ہو چکا تھا، اس لیے شادی میں شرکت نہ کر سکا۔ ارحم پر ان دنوں کام کا بہت زیادہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ساحل کی اتنی محبت سے بلانے پر شادی میں شرکت کی حامی بھر لی تھی۔ مگر وہاں جو ظلم و ستم اس نے دیکھا تھا نا، وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ ارحم نے ایک نظر بیک سیٹ پر پڑی حیام پر ڈالی جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ ارحم کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا اور ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر خاموشی سے اس کے گال پر بہہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے اندر بھٹ کر ملازمہ کو پکارا جو دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر سر جھکا کر کھڑی ہوئی۔ جی صاحب جی، سکینہ نورین کو بلاؤ اور گاڑی میں ایک لڑکی ہے، اسے اٹھا کر اوپر کمرے میں چھوڑ کر آ۔ وہ تینوں ملازمہ دن رات اسی گھر میں رہتی تھی کیونکہ ارحم اکثر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا تو اس نے انہیں 24 گھنٹے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر بھی گھر کے ملازم تھے تو کسی کو بھی ارحم نے اپنے آفس پر کام پر رکھ دیا تھا۔ ان کے بچوں کو تعلیم کا خرچ بھی وہی اٹھاتا تھا۔ وہ سب ملازمین بھی ارحم کی رحم دلی کی وجہ سے اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ارحم کے حکم دینے کی دیر تھی کہ زرینہ، نورین اور سکینہ کو ساتھ دیے گاڑی کی طرف بڑھی اور حیام کو اٹھا کر کمرے تک لے جایا گیا۔ ارحم انہیں ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سورج کی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی جب حیام نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ کمرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، ہاتھوں میں سر تھامے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر گھوما تو جھٹ سے بیڈ سے اتری۔ میں کہاں ہوں؟ یہاں کیسے آئی؟ وہ کمرے پر نگاہ دراتی ہوئی باہر نکلی۔ سامنے ہی سیڑھیاں اتر کر ہال کا منظر تھا جہاں ملازمہ صفائی کر رہی تھی۔ یہ گھر
کسی حویلی سے کم نہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی ہال میں پہنچی۔ ملازمہ قدموں کی آہٹ سن کر پڑتی۔ بی بی جی، آپ نیچے کیوں آ گئی؟ کچھ چاہیے تھا؟ مجھے آواز دے دیتی، میں بھاگی چلی آتی۔ صاحب جی نے کہا تھا کہ آپ کا بہت چال نکلا ہے۔ ملازمہ بولتی چلی جا رہی تھی جب خیام کی آواز نے اسے روکا۔ کون صاحب؟ اور یہ کس کا گھر ہے خیام؟ ابھی تک وہ پریشان تھی۔ پھر ملازمہ نے اسے سارا قصہ بتا دیا کہ کس طرح ارحم اسے یہاں لے آیا، مگر وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ارحم کون ہے۔ اس کے پوچھنے پر ملازمہ نے ہال کی دیوار پر ایک طرف اشارہ کیا جہاں ارحم خان کی بڑی سی تصویر فریم میں لٹک رہی تھی۔ تب جا کر حیان کو صورتحال سمجھ میں آئی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ شخص بغیر اس کی اجازت کے اسے اپنے گھر کیسے لے آیا تھا۔ تو اب آپ کے یہ ارحم صاحب کہاں ہے؟ حیام کے لہجے میں سختی تھی۔ بی بی جی، وہ تو صبح ہی صبح گھر سے چلے گئے تھے، کہہ کر گئے تھے کہ 3-4 مہینے تک گھر نہیں آ سکتے، کسی کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں۔ ارحم نے اپنے گھر کی ملازمین سے بھی حیام کا پردہ رکھا تھا۔ وہ عدت میں تھی، اس لیے وہ حیام کے سامنے رہ کر اسے گناہگار نہیں کر سکتا تھا۔ حیام کچھ دیر سپاٹ چہرہ لیے کھڑی رہی اور پھر پلٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بی بی جی، آپ کے لیے ناشتہ لگا؟ پیچھے سے ملازمہ کی آواز پر اس کے کانوں میں پڑی، جسے وہ نظر انداز کرتی ہوئی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ زرینہ منہ کھولے کھڑی رہ گئی، مگر حیام کی حالت دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ تو برا ہوا ہے، اور وہ اپنے ارحم صاحب کو بھی خوب اچھے طریقے سے جانتی تھی، جو ایسے کسی راہ چلتی لڑکی کو اٹھا کر گھر نہیں لا سکتا تھا۔ ہائے یہ ظالم سماج، پتہ نہیں یہ معصوم سی بچی کن حالات سے گزر کر یہاں پہنچی ہے۔ زرینہ افسوس سے اپنے سر پر ہاتھ مارتی لینڈ لائن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے ارحم صاحب کو بھی بتانا تھا، جو اسے سختی سے تاکید کر کے کہتا ہے کہ وہ حیام پر گہری نظر رکھے اور اس کے ہر قدم سے اسے آگاہ کرتی رہے۔ کل رات حیام کی حالت دیکھنے کے بعد ارحم کو ڈر تھا کہ اپنے ساتھ کچھ غلطی نہ کر لے۔ صبح سے شام تک حیام کمرے میں بند رہی۔ بالآخر ملازمہ کے بار بار دروازہ بجانے پر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ بی بی جی، آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا کھایا صبح سے؟ تھوڑا سا تو کھانا کھا لیجیے، ورنہ صاحب جی مجھ پر بہت غصہ کریں گے۔ حیام نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی لگ بھگ 45 سالہ اس عورت پر ڈالی جس کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ حیام نے گہری سانس بھرتے ہوئے کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ٹھیک ہے، یہ میں کھا لوں گی، آپ جاؤ۔ زرینہ سکون کی سانس بھرتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ حیام اپنی جگہ سے اپنی ماں کی عمر کی اس خاتون کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسے چپ چاپ کمرے میں آ کر کھانا کھانے لگی۔ رات کے 12 بجے تھے جب حیام دبے قدموں چلتی سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے پر پہنچی۔ وہ اس شخص کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اس نے ہال سے باہر مین گیٹ پر ایک نظر ڈالی جہاں گارڈز پہرے پر تھا۔ وہ کوفت سے پلٹی اور ہال میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارحم نے بہت ہی سخت انتظام رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیام وہاں سے جانے کی کوشش کرے گی، اس لیے اس نے ملازمین اور گارڈ سب کو بہت سخت ہدایت دے رکھی تھی۔ رات کی اس تنہائی میں حیام اکیلی بیٹھ کر بہت روئی۔ اس کی نگاہوں میں وہ منظر کھون رہا تھا۔ اپنی ہچکیوں سمیت وہ رو رہی تھی۔ پھر بہت سوچنے کے بعد اس کے عدت ختم ہو جانے تک یہی رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ وہ مہینے جیسے پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ حیام کی عدت کل ہی ختم ہوئی تھی اور اب وہ اس گھر سے جانے کی پوری تیاری کر چکی تھی۔ آئینے کے سامنے وہ اپنے بال سمیٹتے اس کے ایک نظر اپنے خود پر ڈالی تھی۔ حالات نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کے سرخ و سفید کال زرد پڑ چکے تھے، مگر اس حال میں وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی جب اس کی نظر ہال میں داخل ہوتے ہوئے ارحم پر پڑی، جو اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر وہیں تھم گیا تھا۔ ارحم آج گھر لوٹ کر آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بار پھر سے وہ غفلت میں پڑا رہ جائے اور حیام اس سے دور چلی جائے، اس لیے اس کی عدت ختم ہوتے ہی وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ ارحم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا، جب آخری زینے پر قدم رکھتی ہال میں پہنچ چکی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر حیام کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ آپ میری اجازت کے بغیر مجھے اس گھر میں لائے تو چلو، میں مان لیتی ہوں
کہ آپ کو وقتی طور پر مجھ پہ ترس آ گیا ہوگا، مگر اب میری عزت ختم ہو چکی ہے تو میں یہاں سے اب جا رہی ہوں۔ ارحم کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، وہ ابھی تک اس کی محبت کو ہمدردی ہی سمجھ رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے حیام، میں یہ بات پہلے ہی تمہیں کلیئر کر دیتا، مگر تم عدت میں تھی اس لیے مجھے مناسب نہیں لگا۔ حیام نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ حیام کو لگا کہ جیسے کسی نے آسمان اس کے سر پر گرا دیا ہو۔ اگلے ہی پل اس کی کپکپاتی ہوئی آواز ارحم کے کانوں میں پڑی۔ آپ آپ مجھے اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دبا کر میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ تو مسٹر ارحم، یہ بات آپ کان کھول کر سن لیجیے کہ اب میں کسی کو بھی اپنے جذبات اور اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ حیام کا لہجہ بہت سخت تھا۔ ارحم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ حیام، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تم سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، بلکہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے اب سے نہیں بہت سالوں سے محبت کرتا ہوں۔ حیام پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے اسے پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ حیام بے جان سا وجود لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں پہلی بار یتیم خانے میں بچوں کے ہمراہ بیٹھے دیکھا تھا، تبھی تمہاری معصومیت پر میں دل ہار بیٹھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں بہت بار تمہارے لیے وہاں گیا، مگر تم دوبارہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی، مگر میں ناکام رہا۔ اور ساحل سے میری بزنس کے سلسلے میں جان پہچان تھی۔ اس نے مجھے اپنی بہن کی شادی پر انوائٹ کیا تھا تو میں انکار نہ کر سکا۔ تم نہیں جانتی کہ اس دن جب تم ساحل کے قدموں میں پڑی تھی، اس سے التجا کر رہی تھی کہ تم میرے دل سے، پر تم جانتی نہیں ہو کہ کیا گزر رہی تھی۔ تم وہ لڑکی ہو جسے ساری عمر بغیر اکتائے چاہا جا سکتا ہے۔ حیام کے لبوں پر طنزیہ ہنسی ابھری۔ ہاں، جیسے ساحل کچھ ہی سالوں میں مجھ سے اکتا گیا، ویسے ہی آپ بھی میرے حسن کے دیوانے ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں میری حالت، اب بھی میں آپ کو کہیں سے حسین لگتی ہوں؟ میں طلاق یافتہ اور ایک بانجھ عورت ہوں۔ آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں۔ کیا کریں گے مجھ سے شادی کر کے؟ حیام کی آواز بھیگ چکی تھی۔ ارحم نے ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ واقعی اب پہلے جتنی حسین نہ رہی تھی، مگر تھی تو حیام ہی۔ اس نے اس کی معصومیت سے محبت کی تھی جو آج بھی اس کے چہرے پر جھلکتی تھی۔ پھر اس نے اس بات میں سر لایا اور کے سامنے گھٹوں کے بل بیٹھتا وہ بولا، حیام، تم میری نگاہوں سے خود کو دیکھو تو تم اس حال میں بھی دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ میرے لیے تمہیں ہر حال میں چاہوں گا میں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حیام نے بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے 28 سالہ مرد کو دیکھا جو اس وقت اس کے سامنے بیٹھا اپنی محبت کا اسے یقین دلا رہا تھا اور بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بالآخر حیام اس سے سوچنے کا وقت مانگتی ہوئی واپس کمرے میں چلے گئی۔ بہت سوچنے کے بعد حیام کو جب کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو اس نے ارحم کی پیشکش قبول کر لی۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب دلہن کے روپ میں سجی ارحم کے کمرے میں وہ بیٹھی تھی۔ جو وہ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ حیام کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہم تھا۔ اسے ابھی تک ارحم کی محبت پر یقین نہیں تھا۔ اس نے صرف اور صرف اس لیے اسے اپنایا تھا کیونکہ اس کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ارحم نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ حیام کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس کی نگاہیں حیام کی بے چینی کو بھانپ چکی تھی۔ تبھی حیام کی لرزتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ارحم، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ حکم کرے میری جان، میں حاضر ہوں تمہارے لیے۔ ارحم اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ حیام نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جان نہیں چاہیے، اسے ایک احسان کیجیے گا۔ اگر کبھی آپ کا دل بھر جائے مجھ سے تو مجھے خود سے الگ کرنے کے لیے مجھ پر کوئی الزام مت لگانا، نہ ہی سب کے سامنے ذلیل کرنا۔ بس مجھے بتا دینا، میں خود ہی آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ حیام کی بات پر ارحم کا دل لرز گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ بس اس سے آگے ایک اور لفظ نہیں۔ تمہیں میری محبت پر ابھی تک یقین نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں وقت کے ساتھ ثابت کر دوں گا کہ میں ساحل جیسا نہیں ہوں، مگر دوبارہ کبھی مجھ سے
तुम दूर जाने की बात मत करना। हयाम खामोशी से इस बात में सर हिला गई। उनकी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, मगर अरहम की मोहब्बत कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हयाम अपने माजी को भूलने लगी थी। वो अक्सर हैरान होती थी कि कोई उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। वो लड़की जिससे उसकी सगी माँ ने भी मोहब्बत न की, उस पर वो शख्स दिलो जान से हार बैठा था। वो लाउंज में बैठी बेध्यानी में हाथ में रिमोट थामे चैनल्स बदलती जा रही थी जब अरहम लाउंज में दाखिल हुआ। ऑफिस से आते ही हयाम को अपने सामने देखकर अरहम की सारी थकन उतर जाती थी। उस लड़की से महज मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि वो इसके लिए दीवाना था। वो अपनी टाई डीरी करता उसके पास सोफे पर आ बैठा। हयाम ने उसकी तरफ निगाहें घुमाई और फिर उठते हुए किचन से पानी का गिलास लिए उसके पास आई। आपके लिए चाय बना दूं? हयाम पानी का गिलास थामे हुए बोली। अरहम ने गिलास पकड़कर टेबल पर रखा और उसे खींचकर अपने साथ बिठाया। नहीं, तुम बस मेरी आंखों के सामने रहो, मेरी थकन उतर जाएगी। अरहम पानी का गिलास लबों से लगाते हुए अभी भी उसे गहरी नजरों से देख रहा था। हयाम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने शर्माते हुए सर झुका लिया। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। हयाम किचन में नाश्ता बना रही थी और अरहम उसके पास खड़ा बातों बातों में उसका हाथ पटा रहा था। हयाम को घर के काम खुद से करने की आदत थी, इसलिए वो मुलाजमा को किचन का काम बहुत ही कम देती थी। वो चाय बनाकर कप में अंडे रही थी। जब उसका सर चकराया वो एकदम लड़खड़ाई। अरहम ने फौरन आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। हयाम, तुम ठीक हो ना? अरहम की पेशानी पर फिक्र की लकीरें थी। हयाम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत हो, बस हल्का सा चक्कर था। अरहम उसे कंधों से थाम कर लाउंज में ले आया और उसे सोफे पर बिठाया। तुम आज के बाद किचन में नहीं जाओगे, बस मुलाजमा है ना, वो ये सब करने के लिए है, तो ख्वामख्वाह खुद को हल्कान करने की क्या जरूरत है। हयाम ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने शौहर को देखा, जिसे हर रोज नए अंदाज से ये एहसास दिलाता था कि वो कितनी खास है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ अरहम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरहम उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था। बस मैंने कह दिया नहीं जाओगे तो फिर मतलब नहीं जाओगे। अरहम के लहजे में खपकी थी। हयाम ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इस्पात पे सन्नाया। अगले कुछ दिनों में ये मामूल ही बन गया था। हयाम को खड़े खड़े चक्कर आने लगते तो कभी खाना खाते उसका दिल बाहर को आता। अरहम उसे जिद करके आज डॉक्टर के पास ले आया था। हयाम के चेकअप के बाद डॉक्टर होंठों पर मुस्कुराहट सजाए उसके सामने बैठी और बोली, मुबारक हो, आपकी वाइफ उम्मीद से है। हयाम और अरहम आंखों में बेयकीनी लिए एक दूसरे को देख रहे थे। डॉक्टर ने इस कदर बेयकीन देखकर हैरान है। क्या बात है, आप लोगों को खुशी नहीं हुई? हयाम ने होश में आते हुए डॉक्टर को जवाब दिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी तो कभी औलाद ही नहीं हो सकती, मैं तो बांझ हूं ना। हयाम की बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। आपको किसने कहा कि आप बांझ हैं? आपने खुद से ही फर्ज कर लिया, सिर्फ इसलिए कि 3 साल तक आपकी औलाद नहीं हुई। डॉक्टर ने उन्हें यकीन दिलाया, अल्लाह पाक की शान है, वो जिसे चाहे नवाज दे और जब चाहे जिसकी गोद में हरी कर दे। ये हमारे हाथ में नहीं है, आप लोग इसे इनाम ही समझे। अब वाकई माँ बनने वाली है। उन दोनों ने भीगी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो खुलकर मुस्कुराई दी। और हमने आगे बढ़कर हयाम के हाथ चूमते हुए कहा और उसे खुशी से अपनी बाहों में लिए समेट लिया। अब वो पहले से भी ज्यादा हयाम का ख्याल रखने लगा था। शाहीना ने जो इल्जाम लगाकर हयाम को घर से निकला दिया था, वो उस पर ही भारी पड़ गया था। डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही फर्श पर उसका पाँव फिसला था और वो अपना बच्चा खो बैठी। उसके बाद साही और उसकी माँ का रवैया भी शाहीना के साथ बदलने लगा और अब इस घर में उसकी हालत हयाम जैसी ही हो गई थी। बलाखिर महीनों बाद अब वो फिर से माँ बनने वाली थी, तो साही और उसकी माँ पहले की तरह उसका ख्याल रखने लगे। हयाम को आज अरहम शॉपिंग पर ले आया था। 7 महीने खैरो आफियत से गुजर चुके थे, इसलिए अब वो अपने होने वाले बच्चे की शॉपिंग के लिए मॉल आए थे, मगर उन्हें कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था। अभी भी वो एक शॉप से निकलकर दूसरी की तरफ बढ़ रहे थे
جب حیام کی نظر سامنے سے آتے ساحل اور شہینہ پر پڑی، ارحم اسے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کچھ بتا رہا تھا۔ حیام نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ارحم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ساحل آج شہینہ کو لے کر مال آیا تھا تاکہ وہ خوشی سے رہے اور ان کے ہونے والے بچے کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اس کے ساتھ ایک شاپ سے نکل رہا تھا جب اس کی نظر دوسری طرف سے آتی حیام پر پڑی اور وہ اتنی دیر سے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا، اور حیام کے وجود کی خودوخال نے اسے مزید حیرت کے سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ حیام ماں بننے والی ہے، مگر کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی تھی۔ شہینہ جو آس پاس نظریں دوڑا رہی تھی، اس نے حیام کو نہیں دیکھا تھا۔ ساحل کا مزاج بدل گیا۔ حیام کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے اپنے اندر کچھ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شہینہ سے سر درد کا بہانہ کرتے شاپنگ مال سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ بے دھیانی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی نگاہیں ابھی بھی وہ منظر اس کے گھوم رہا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ خوش تھی، یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے ٹرن دیا اور سامنے سے آتے ٹرک سے اس کی گاڑی ٹکرا گئی، اور اگلے لمحے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ساحل اور شہینہ کی آنکھیں ہسپتال کے بیڈ پر کھلی تھی۔ شہینہ کا ایک بار پھر سے مس کیریج ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر نے جو خبر اسے سنائی اور اس کے بعد وہ حواسوں پر بجلی بن کر گئی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ چند دن بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، مگر شہینہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی۔ اسے ہر وہ ظلم یاد آ رہا تھا جو اس نے حیام پر کیے تھے، کیسے اس نے حیام سے اس کا گھر، اس کا شوہر سب چھین لیا تھا۔ وہ ندامت کی گہرائیوں میں تھی۔ اس نے ایک معصوم لڑکی پر اپنے بچے کی دشمن ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اب وہ خود ہی ماں بننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ساحل بھی اب اکثر دن رات گھر سے غائب رہتا، اور جب گھر آتا تو اس کی حالت کسی پاگل جیسی ہوتی۔ تقدیر نے انصاف کیا تھا۔ وہ کل تک اونچی آواز میں بات کرنے والا مرد اب اپنے ہی ہوش میں نہ رہتا تھا۔ ساحل کی ماں یہ سب دیکھ کر بے حد غمگین تھی۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو اس حال میں نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسے بھی اپنا ہر ظلم اب یاد آتا تھا۔ حیام ہسپتال کے بیڈ پر نکاہت سے لیٹی تھی جب روم کا دروازہ کھولتے ارحم اپنی بازو میں ننھی سی جان کو سمیٹے اس کے قریب آیا۔ حیام نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازو میں لیا اور پیار سے اپنی بیٹی کی گال چولتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے تر تھی۔ ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ حیام کی بیٹی 5 سال کی ہو چکی تھی اور اب وہ پھر سے ماں بننے والی تھی۔ ارحم اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ شہر کے مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھا، ان کی شرارتوں پر محفوظ ہو رہا تھا۔ حیام جو زمل سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی، اس نے نظریں اٹھا کر ارحم کو دیکھا جو اب زمل کا رخ اپنی طرف موڑے اس کی معصوم سی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ حیام نے انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اب وہ مکمل ہو چکی تھی۔ جان چھڑکنے والا شوہر، بیٹی، اور وہ بیٹے کی بھی ماں بننے والی تھی۔ شہینہ کے گھر والوں کی مدد سے وہ لوگ 5 سالوں کی انتھک محنت کے بعد شہینہ اور ساحل کو بہت حد تک نارمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ساحل نے پھر سے جاب ڈھونڈ لی تھی اور شہینہ کا بہت نہیں تو کم سے کم تھوڑا خیال رکھنے لگا تھا۔ اسے بھی اپنے گناہوں کا احساس تھا، اس لیے وہ ایک اور لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی وہ شہینہ کو لے کر ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دونوں ہی شوق میں تھے۔ سامنے ہی حیام اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا کہ شہینہ اور ساحل ایک لمحے کے لیے پل کے چپکتا بھول گیا تھے۔ ارحم کی پیٹھ ان کی طرف تھی، اس لیے وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر حیام کی نظر ان پر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ شہینہ اسے رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج مکمل تھی اور وہ خود خالی دامن اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زمل ارحم کے کپڑوں پر کیچپ گرا چکی تھی۔ اف زمل، یہ کیا کیا آپ نے؟ حیام نے ان سے نظریں ہٹاتے زمل کو ڈانٹا۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی پر غصہ مت کرو، میں ابھی واش روم میں جا کر اسے صاف کر کے آتا ہوں۔
حیام نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا، مگر وہ ابھی بھی زمل کو گھور کر دیکھ رہی تھی، جو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پھر سے سامنے رکھی فرائز پر ہاتھ صاف کرنے لگی۔ ارحم کو جاتا دیکھ کر ساحل اور شاہینہ اس کی طرف لگ گئے۔ انہوں نے اس سے معافی مانگی۔ پلیز حیام، ہمیں معاف کر دو، ہم دونوں تمہارے قصوروار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ مگر حیام نے کوئی جواب نہ دیا اور رخ پھیر کر بیٹھی رہی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دونوں کچھ دور پڑی ٹیبل پر جا بیٹھے۔ ان کے جانے کے بعد حیام نے زمل کو سمجھایا کہ جاؤ ان انکل آنٹی سے کہو کہ میں نے اللہ کی خاطر تم دونوں کو معاف کیا، مگر تم دونوں میرے لیے اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتے مگر میں تم لوگوں سے بات کروں۔ زمل جب پیغام دے کر آئی تو شاہینہ اور ساحل کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ ارحم کے آتے ہی وہ سر درد کا بہانہ کرتے ان کے ساتھ ریسٹورنٹ سے نکل گئے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ حیام اپنی بیٹی کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہی تھی اور ارحم ان سے کچھ دور بیٹھا خاموشی سے ان منظر کو کیمرہ کی آنکھ میں قید کر رہا تھا۔ جب لاؤنج میں داخل ہوتے گارڈ پر اس کی نظر پڑی۔ صاحب جی، باہر ایک عورت آئی ہے، وہ بی بی جی سے ملنے کی بہت ضد کر رہی ہے۔ ارحم کے چہرے کی تاثرات بدلے۔ کون ہے؟ نام نہیں پوچھا؟ گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ صاحب جی، وہ اپنا نام نہیں بتا رہے، بس یہ کی ضد کر رہی کہ حیام بی بی سے انہیں ملنا ہے۔ ارحم نے سوالیہ نظروں سے حیام کی طرف دیکھا، جسے پوچھ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ حیام نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے گارڈ کی طرف رخ پھیرا۔ ٹھیک ہے چاچا، آپ انہیں اندر بھیج دیجیے۔ گارڈز کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی ایک عورت آہستہ آہستہ قدم رکھتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی حیام کی سانسیں رک گئی۔ ارحم آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شگفتہ بیگم اب ایک عرصے سے بیمار رہنے لگی تھی۔ بیماری نے انہیں حد سے زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ نہ جانے کہ انہیں اب حیام کی بہت یاد آتی تھی۔ اکثر راتوں کو وہ ڈر جاتی۔ ان کی نگاہوں میں اس رات کا منظر گھومتا جب انہوں نے حیام کو مرنے کی بد دعائیں دیتے گھر سے نکالا تھا۔ حیام نے اب بھی کبھی کبھار ارحم کے ساتھ اس یتیم خانے میں جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک شام شگفتہ بیگم نے اسے اپنے علاقے میں اس یتیم خانے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتی وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد شگفتہ بیگم کی بہت منت سماجت کے بعد یتیم خانے والے کی ایڈمنسٹریشن نے انہیں ارحم کی گھر کا پتہ دے دیا اور آج وہ کانپتے جسم کے ساتھ اس حویلی نما گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سامنے اس کی بیٹی ایک ننھی سی پری کو باہوں میں سمیٹے پیار سے اسے گدگدا رہی تھی۔ حیام اتنے سالوں بعد انہیں اپنے سامنے دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ شگفتہ بیگم آگے بڑھی۔ حیام بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں یہاں تم سے اپنے ہر ظلم اور ستم کی معافی مانگنے آئی۔ ہوش میں آتی ہوئی حیام کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ اکھڑی۔ آپ کی معافی میرے ان تکلیف دہ لمحوں کا ازالہ نہیں کر سکتی اماں، جو میں نے اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ کر گزاری تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت تھی، آپ کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی میں، مگر آپ نے مجھے دھتکار دیا اور آپ کے یہ الفاظ ان غموں کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ حیام کے لفظوں میں ایسی کاٹ تھی کہ شگفتہ بیگم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، میں تمہاری مجری ہوں، تم نے مجھے جو سزا دینی یہ دو، مگر مجھ سے نفرت نہ کرو۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے اپنے گلے لگ دے دو۔ وہ یہ کہتے ہوئے حیام کی جانب پڑی تھی۔ جب حیام نے اپنی طرف آتا دیکھ انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ارحم نے آگے بڑھ کر زمل کو لیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اسے اس لمحے ان ماں بیٹی کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگا۔ میں بھی ایک بار آپ کے پاس آئی تھی، ایسی ہی اسی طرح روتی ہوئی۔ مجھے اس رات آپ کے سینے میں چھپنا تھا۔ آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ آپ تو میری ماں تھی، مگر آپ نے مجھے دھتکار دیا۔ ساری زندگی آپ کی محبت کی نگاہ کے لیے میں ترستی رہی۔ حیام کی ہچکیاں بند ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی بھی بول رہی تھی۔ میرا باپ نہیں تھا، مگر ماں اور بائی کے ہوتے ہوئے بھی میں نے یتیموں جیسی زندگی گزاری ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر آج مجھے آپ کے سینے سے نہیں لگ رہا ہے۔
मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप तो मेरी माँ है। आप मुझे इस दुनिया में लाई हैं। आपसे नाराज होकर मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकती, मगर मैं आपकी तरफ लौट कर नहीं आना चाहती। शगुफ्ता बेगम के गाल आंसुओं से भीग चुके थे। वो जानती थी कि वो हयाम को सीने से लगाने के सारे हक खो चुकी हैं। हयाम ने गहरी सांस भरते अपनी हथेलियों से आंसू साफ किए और उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैं अपनी बेटी को अपने जैसा नहीं बनने दूंगी। मैं अपनी औलाद को अपने सीने में छुपा कर रखूंगी। अम्मी, मैं नहीं ये एहसास दूंगी कि चाहे सारा जमाना भी आपसे मुंह मोड़ ले, माँ की आगोश आपके लिए हाजिर रहती है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मी, मगर मुझे अब आपके प्यार की चाहत नहीं रही। मैं अपनी बेटी से वैसी मोहब्बत करूंगी जैसी मैं चाहती कि आप मुझसे करें। अपनी बात मुकम्मल करते हुए हयाम सीरियल चढ़कर उनकी नजरों से ओझल हो गई और शगुफ्ता बेगम अपना बेजान वजूद किए वापस पलट गई।